بہت زمانہ پہلے ایک جابر بادشاہ کے دور حکومت میں چند نیک نوجوان ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں پر ہر طرف بت پرستی عام تھی۔ بادشاہ ہر شخص کو مجبور کرتا کہ وہ جھوٹے خداؤں کے آگے سجدہ کرے، اور جو انکار کرتا اسے سخت عذاب کی دھمکی دی جاتی۔ ایک دن ایک بڑے تہوار پر ان نوجوانوں کو ان کے گھر والے بتوں کی پرستش دکھانے کے لیے لے گئے، مگر ان کے دلوں نے اس باطل کو قبول نہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے جمع ہوئے، اپنے چہروں کو چادروں اور سائے میں چھپاتے ہوئے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ پہلے تو سب خاموش تھے، پھر ایک نوجوان جس کا چہرہ نور سے ڈھکا ہوا تھا بولا، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، میرا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ یہ سن کر دوسرے نوجوان جس کا چہرہ بھی نور میں چھپا ہوا تھا بولا، میرا دل بھی انہی بے جان پتھروں کو جھٹلاتا ہے۔ جلد ہی سب نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، ان کے چہروں میں چھپا ہوا نور ظاہر ہو گیا، لیکن ان کے دل حق میں جڑے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں بھائیوں سے بھی زیادہ قریب تھے۔ جب ان کی حقیقت لوگوں پر ظاہر ہوئی تو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں انہیں گھسیٹ کر لایا گیا۔ وہ وہاں بھی نور میں لپٹے ہوئے کھڑے ہوئے اور پرعزم آواز میں اعلان کیا، ہمارا رب وہی ہے، یعنی ہمارا رب اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور انہیں عذاب کی دھمکی دی، لیکن نوجوان ایمان پر ثابت قدم رہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اپنے گھروں، خاندانوں اور دولت کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی رحمت نے ان کی رہنمائی کی۔ وہ پہاڑ کی طرف نکل گئے۔ وہاں انہیں ایک غار ملا جس میں وہ داخل ہوئے۔ ان کے چہرے نور میں لپٹے ہوئے تھے، پہچان سے اوجھل لیکن ایمان سے روشن۔ ان کا وفادار کتا بھی ان کے ساتھ تھا جو پہرا دے رہا تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان پر نیند طاری کر دی۔ ان کے چہرے پر نور نظر آ رہا تھا، کسی انسان کی آنکھ انہیں دیکھ نہ سکی۔ بادشاہ کے سپاہی انہیں ڈھونڈتے رہے، مگر اللہ نے غار کو چھپا دیا۔ جب یہ نوجوان غار میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے دل کانپ رہے تھے، مگر اللہ پر امید تھے۔ غار اندھیرا تھا، مگر دہانے سے روشنی کی کرنیں اندر آتی تھی اور ان کے جسموں پر نور کی جھلک پڑتی تھی۔ وہ آہستہ سے دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں ہدایت بخش۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور آہستہ آہستہ ان کو نیند آنا شروع ہوگی۔ غار میں ٹھنڈی ہوا داخل ہوئی جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سونا شروع ہو گئے۔ غار کے منہ پر ان کا کتا بیٹھا تھا جو ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ یوں وقت گزرنا شروع ہو گیا۔ دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں اور سال صدیوں میں بدل گئے۔ اللہ ان کے جسموں کو کروٹیں دلاتا رہا تاکہ زمین انہیں نہ کھا سکے۔ سورج کی روشنی کبھی ان پر پڑتی اور کبھی ہٹ جاتی، اور یوں اللہ نے انہیں ایک معجزہ بنا کر محفوظ رکھا۔ آخر کار 300 سال کے بعد اللہ نے انہیں جگانا چاہا۔ ان میں سے ایک نوجوان جاگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ اس کا ایک ساتھی بولا کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ انہیں یقین نہ آیا، پھر انہیں بھوک لگ گئی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ساتھی کو پرانے چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجا جائے تاکہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان کا وہ ساتھی اپنا چہرہ ڈھانپ کر کپڑے میں شہر کی طرف گیا۔ جب وہ شہر پہنچا تو حیران رہ گیا، زبان، کپڑے، بازار اور لوگ سب بدل چکے تھے۔ اس نے جب پرانا سکہ دکاندار کو دیا تو وہ حیران رہ گیا اور بولا، یہ سکہ تو صدیوں پرانا ہے۔ جلد ہی یہ خبر
ایک نیک اور ایماندار بادشاہ تک پہنچ گئی، وہ فوراً اپنے لوگوں کے ساتھ غار کی طرف چل پڑا تاکہ اللہ کا یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ جب نوجوانوں نے حقیقت جانی کہ اللہ نے انہیں صدیوں تک ایک نشانی کے طور پر محفوظ رکھا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ دعا میں بلند کیے۔ ان کے چہرے اب بھی نور میں چھپے ہوئے تھے، وہ آسمان کی طرف جھکے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے ایک بار پھر رحمت مانگی، پھر اللہ نے ان کی روحیں سکون کے ساتھ قبض کر لی، وہ ہمیشہ کے لیے غار میں آرام کرنے لگے۔ ان کی کہانی ایمان، قربانی اور اللہ کی حفاظت کی ایک لازوال مثال ہے۔ ان کا وفادار کتا غار کے دہانے پر ہمیشہ کے لیے ایک خاموش محافظ اور اصحاب کہف کا معزز ساتھی بن کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی ویسے ہی توکل اور یقین دے جیسے اصحاب کہف کے ان نوجوانوں میں تھی کہ انہوں نے اللہ پر یقین کیا اور اللہ نے انہیں ایک معجزے کے طور پر ایک غار میں سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے